بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسپین کی تازہ ترین صورتحال پہ، اس کے بعد مستقبل کے بارے میں کچھ خدشات کا اظہار کیا گیا ہے مختلف آرگنائزیشنز کی جانب سے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اسپین میں بڑی تعداد میں لوگوں کے بے روزگار ہونے کے خطرات ہیں، وہ کیوں کر ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور یورپ اور انگلینڈ کے درمیان نئے معاہدے جو ہیں وہ متوقع ہیں عنقریب، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ اسپین نیشنلٹی سے متعلق کچھ سٹیٹس کے بارے میں کچھ آپ کے کومنٹس ہیں، اور اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ وہ کومنٹس کا آنسر کیا ہے، اور وہ جو سٹیٹس چینج ہوتے ہیں ان کے پیچھے اصل میں کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ اسپین کی تازہ ترین صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ میڈرڈ جو اس وقت ہے اس کی طرف سے بہت اچھی خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں۔ میڈرڈ میں ہسپتال میں داخلوں میں ریکارڈ کمی جو ہے وہ واقع ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیتھ ریشو ہے وہ انتہائی کم ہو چکا ہے، یعنی کہ اوور آل میڈرڈ میں بہت اچھی کنڈیشن ہے کرونا وائرس کی۔ یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے جب پہلی لہریں آئی ہیں سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ایریا رہا ہے وہ میڈرڈ رہا ہے، لیکن اس دفعہ جو پانچویں لہر ہے اسپین میں، اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سب سے کم جو ریشو ہے اب اس وقت وہ میڈرڈ میں ہے، جبکہ کتلونیا میں اس وقت کافی زیادہ ہائی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کتلونیا میں بھی کہ نئی کیسز آ رہا جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں آ رہے جس طرح سے پہلے شروع کے ایک دو ہفتوں میں ہوا تھا، جب سے رات کی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ کیسز میں نئے آنے والے کیسز میں کافی زیادہ کمی واقع ہوئی ہے۔ اگر ہم کمپیئر کریں 2020 کو 21 سے، تو کرونا سے ریلیٹڈ کافی اچھا سال رہا ہے 2021 اگر کمپیئر کریں 2020 سے، کیونکہ 2020 جو تھا وہ انتہائی خطرناک سال ثابت ہوا ہے ڈیتھ ریشو کے حساب سے اور کرونا کے افیکٹڈ مریضوں کے حساب سے۔ لیکن اب یہاں پہ اور بھی خدشات کچھ نئے پائے جاتے ہیں، جو کہ WHO کی طرف سے بھی کہا گیا ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے، کہ سردیوں میں نئی لہر کے خدشات ابھی موجود ہیں، خاص طور پہ ان ممالک میں جہاں پہ ویکسین کمپلیٹ نہیں کی گئی۔ یہ یاد رہے کہ پورے یورپ میں خاص طور پہ توجہ دی جا رہی ہے نئی ویکسین لوگوں کو لگانے کے بارے میں، جبکہ اگر دیکھا جائے پوری دنیا کے ممالک میں تو ابھی تک صرف ترقی یافتہ اور جو غریب ممالک ہیں وہاں پہ پرابلم چل رہی ہے ویکسین کی، ادروائز باقی جو ممالک ہیں ان کی طرف سے بہت تیزی کے ساتھ ویکسینیٹ لوگوں کو کیا جا رہا ہے۔ امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ سردیاں آنے سے پہلے پہلے کم از کم یورپ کے جو ممالک ہیں وہ اپنے 100% لوگوں کو ویکسینیٹ کر لیں گے۔ اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اسپین کے 60% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اب نئی ڈیولپمنٹس کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ 30% تک سپورٹس تقریبات جو ہے ان کی اجازت دے دی گئی ہے اسپین میں، کہ 30% تک لوگ جو ہے وہ اسٹیڈیم میں آ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، فٹ بال میچ دیکھ سکتے ہیں، یا اس سے ریلیٹڈ کی اور اگر سپورٹس کا میچ ہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ اسپین میں 12 سال سے اب اوپر والوں کو ویکسین لگائی جا سکتی ہے۔ 12 سال سے اوپر والوں کو اب ویکسین جو ہے وہ لگوانے کے لیے اپائنٹمنٹ کی ایک تو ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کسی بھی ایریا میں جو آپ کا متعلقہ ہاسپٹل ہے، اولاٹوریو ہے، وہاں پہ جا کے آپ لگوا سکتے ہیں، سیتا لیں اور آپ اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کروا سکتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ 12 سال سے اوپر اب جتنی بھی آپ کی ایج ہے اسپین حکومت کی طرف سے اناؤنس ہے کہ آپ لگوا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ بغیر اپائنٹمنٹ کے اگر آپ سینٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ لگوا سکتے ہیں، کوئی بھی کسی طرح کی پرابلم نہیں ہوگی۔ اوور آل کنڈیشن اسپین کی بھی بہتر ہے، یورپ کی بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے، اور انگلینڈ میں جو ڈیتھ ریشو ہے وہ تو انتہائی کم ہے، لیکن افیکٹو مریضوں کی تعداد ابھی تک اتنی کم نہیں ہوئی جتنی ان کی ویکسینیشن ریشو بڑی ہے۔ تو امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں انگلینڈ میں بھی جو افیکٹو مریض ہیں ان کی تعداد کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ اسپین میں بے روزگار ہونے جا رہے ہیں۔ اس بے روزگاری میں زیادہ تر تعلق جو ہے وہ امیگرینٹس کا ہے، غیر ملکیوں کا ہے، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلوبو میں کام کرتے تھے، اوبر ایٹس میں کام کرتے تھے، جسٹ ایٹ میں کام کرتے تھے، اور اس طرح کی دوسری کمپنیز تھی جہاں پہ وہ ایز اے رائڈرز کام کرتے تھے۔
ہوا کچھ اس طرح کی جو مزدوروں کی جو ورکرز کی یونین ہے انہوں نے ان کے خلاف کیس دائر کیا اور سپریم کورٹ نے آرڈر دیے آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے کہ یہ جو ورکرز ہیں کیونکہ یہ آٹونوموں پہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور یہ کمپنیز کا ان کے ساتھ کوئی بھی لینا دینا ہے، نہ ان کی سہولت سوشیال پے کرتے ہیں اور نہ ہی کل کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میڈیکل کی کسی بھی سہولت میں یہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو اس کے اگینسٹ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ تمام کمپنیز سوائے اس کے کہ ورکر کی آٹونوموں کا اپنے ساتھ آلتا کریں، یہ ایز اے ورکر ان کا آلتا کریں، یعنی کہ سہولت سوشیال یہ پے کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی لوازمات ہیں جیسے عام جاب کرنے والا اور ورکر اور امپلائر کے درمیان ہوتا ہے رشتہ، اس کے تحت یہ تمام معاملات کریں، ایسا نہ کریں کہ آٹونوموں کا آلتا دیں اپنی کمپنی کے ساتھ۔ اس کے اگینسٹ کمپنیز نے کافی واویلا مچایا اور کافی انہوں نے کیس میں جو ہے وہ جان ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا اور سپریم کورٹ نے لیبر یونینز کے فیور میں فیصلہ سنایا کہ یہ کمپنیز لازمی طور پہ اگر ورکر چاہتی ہیں تو اس طرح کام کریں جس طرح باقی کمپنیز کر رہی ہیں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ اب فائنلی وہ ڈیٹ آ چکی ہے، اب انہوں نے صرف اور صرف، میں یہاں پہ گلوبو کی بات کروں گا کہ گلوبو کو 2000 ملازم جو ہیں وہ صرف اور صرف پورے اسپین سے انہوں نے فی الحال ڈائریکٹ بھرتی کرنے کا اعلان کیا ہے، تو باقی جو ہیں وہ تمام کے تمام فارغ کیے جائیں گے۔ اگر صرف گلوبو کی بارسلونا میں تعداد چیک کی جائے یا کتلونیا میں تو وہ کئی ہزاروں میں بنتی ہے، یہ پورے اسپین میں صرف اور صرف 2000 جو ہے ورکر فی الحال لیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے گلوبو نئے ورکرز لے، لیکن فی الحال یہ ورکرز اتنے ہی لیں گے جس کی وجہ سے اب ہزاروں میں کام کرنے والے اور ساری کمپنیز کو اگر ملایا جائے تو لاکھوں میں کام کرنے والے جو ورکرز ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے اور ان کی جاب ختم ہو جائے گی، یعنی کہ جو آٹونوموں پہ کام کرتے تھے ان کے آٹونوموز کا رول ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ اب اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ کسی کمپنی میں ان کو کانٹریکٹ کرنا پڑے گا ایز اے ورکر، تب وہ کام کر سکیں گے۔ اس وجہ سے بڑی تعداد میں بے روزگار ہونے والوں کے لیے ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی بھی اناؤنسمنٹ نہیں آئی، ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی پیکیج آئے، لیکن کنڈیشن جو ہے وہ کافی زیادہ کریٹیکل معلوم ہو رہی ہے۔ یورپ اور انگلینڈ کے درمیان نئے معاہدے، یورپ اور انگلینڈ کے درمیان نئے معاہدے متوقع ہیں۔ اس میں سب سے بڑی جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ شارٹیج آ رہی ہے، ورکر کی شارٹیج کی وجہ سے انگلینڈ مجبور ہوتا جا رہا ہے کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ نئے معاہدے کرے۔ ان نئے معاہدوں کی نوعیت کیا ہوگی یہ اب تک واضح نہیں ہو سکا، لیکن عنقریب یہ نئے معاہدے شروع ہو جائیں گے جو کہ یورپ اور انگلینڈ کے درمیان ایک نیا باب ہوگا امیگرینٹس کے موو ہونے کے بعد، اس کے ساتھ ساتھ بریکسٹ کے بعد۔ یہ یاد رہے کہ امیگرینٹ جو موو ہو رہے ہیں یورپ سے انگلینڈ، اس کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی نیا معاہدہ متوقع ہے، کیونکہ انگلینڈ کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو روکا جائے، کیونکہ یہ یورپی یونین سے ہو کے یو کے میں انٹر ہوتے ہیں کشتیوں کے ذریعے۔ یورپی یونین کی جو بارڈر فورس ہے وہ اپنی تمام کاوشیں بروئے کار لا کے ان کو روکے، لیکن یورپی یونین کی طرف سے کوئی بھی ایسی حامی ابھی تک نہیں بھری گئی۔ یہی وجہ ہے کہ انگلینڈ اب چاہتا ہے کہ نہ صرف ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ اور دوسری بھی چیزوں سے ریلیٹڈ نئے معاہدے کیے جائیں تاکہ اس کی جو پریشانیاں وہ کم ہو سکیں۔ اب بات کرتے ہیں اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ کچھ آپ کے کوئنٹس کے آنسرز کی۔ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں کہ میرا اسٹیٹس کوالیفیکیشن پہ واپس بیک چلا گیا ہے، آفسیال پہ چلا گیا ہے یا اس سے بھی بیک پہ چلا گیا ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں، جب ہماری بڑوں کی تمام فائلیں، میں بچوں کی یہاں پہ بات نہیں کر رہا جن کی پیدائش یہاں پہ ہوئی ہے کیونکہ ان کی تو ویریفیکیشن نہیں ہوتی کریکٹر سرٹیفکیٹ کی، جب ہماری فائل ایک مرتبہ چیک ہو جاتی ہے، جب یہ واپس آپ کا اسٹیٹس جاتا ہے تو اٹس مین آپ سمجھ جایا کریں کہ یہ جو واپس گیا اسٹیٹس اب ہمارا اسپین کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ اور پاکستان کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، اس کی ویریفیکیشن ہوگی۔ وہ ویریفیکیشن جیسے کمپلیٹ ہوتی ہے فوراً آپ کا رزلٹ آ جاتا ہے اور 99% جو ہے وہ رزلٹ آپ کا بالکل اوکے آتا ہے اگر آپ کی کریکٹر سرٹیفکیٹ اوریجنل ہوتے ہیں اور یہاں آپ کسی بھی جرائم میں ملوث نہیں ہوتے، تو اس لحاظ سے جو ہے آپ کو یہ آپ کا اوکے ہو جاتا ہے اور آپ کی نیشنلٹی پاس ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ اسٹیٹس بیک کرتے ہیں اور یہ اسٹیٹس بیک کرنے کے بعد آپ سمجھ جایا کریں کہ 4 سے 6 ہفتے کے